انسان کی کہانی روداد سفر، لاہور کا سپیل اور انسانیت کی پکار۔ جون کے ابتدائی دنوں میں لاہور کا دوسرا سپیل تھا۔ اس سے قبل لاہور کا جو سپیل تھا وہ صرف لاہور کا نہیں تھا، بلکہ اس میں لاہور کے علاوہ چولستان اور جہلم سے قریب واقع قلعہ روہتاس تک کا سفر شامل تھا، مگر اس دفعہ صرف لاہور ہی میں شوٹنگ ہونی تھی۔ میری فلائٹ رات کی تھی۔ میں قدرے تاخیر سے ایئرپورٹ پر پہنچا۔ عام طور پر میں پہلے ونڈو سیٹ مانگتا ہوں، کیونکہ اس سے باہر آسمان اور نیچے زمین دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ خود کو خدا سے قریب محسوس کرتا ہوں۔ وہ نہ ملے تو آئل سیٹ کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تیسرا انتخاب دو مسافروں کے بیچ میں پھنس کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ مگر اس روز تاخیر کی وجہ سے پورے جہاز میں یہ دونوں سیٹیں موجود نہیں تھیں، جس کے بعد مجھے بیچ کی سیٹ ہی ملی، گرچہ وہ بالکل شروع میں تھی۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاس بیٹھی ایک خاتون کے کندھے سے لگے چھوٹے بچے نے آ آ آ کی آواز نکالنا شروع کی۔ یہ بچوں کے بولنا سیکھنے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں شاید وہ اپنے احساسات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ رونے اور ہنسنے کے علاوہ بس یہی ایک آواز منہ سے نکال سکتے ہیں۔ اس معصوم آواز کو سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آج کے انسان کی آواز ہے، جس میں وہ خدا کے حضور ہدایت کی درخواست کر رہا ہے۔ وہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ایک ایسی زندگی کے خواب دیکھتا ہے جو مسائل سے پاک ہوگی۔ وہ خوشی اور لذت کا طلبگار ہے اور ایک ایسی دنیا کی خواہش کرتا ہے جہاں کا عیش دوام ہوگا۔ بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی کہ پروردگار، انسانیت تک اسلام کا وہ پیغام اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے جو مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے انسانیت کے سامنے صحیح طور پر نہیں آ رہا۔ نماز میں رعایت۔ جہاز میں پہنچا تو دیکھا کہ میری درمیانی سیٹ کے دونوں طرف دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے آئل سیٹ والی لڑکی سے درخواست کی کہ وہ آگے بڑھ کر بیچ والی سیٹ پر بیٹھ جائے اور مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھنے دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑا۔ جہاز اڑا تو میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن و حدیث میں دی گئی اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان رعایتوں میں استقبال قبلہ اور قیام کا اہتمام نہ ہونے کے علاوہ رکوع و سجود بھی اشارے سے کرنے ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ رعایت دے رہے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ ان مواقع پر وہ ان چیزوں کے اہتمام کی توقع نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس ہمارے لیے ان کی ترجیح نماز کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت 103۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 101۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رعایت تو خطرے کے موقع پر دی گئی ہے، مگر خطرے میں جو علت پوشیدہ ہے، یعنی پریشانی اور افراتفری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی صورتحال کو بھی اسی پر قیاس کر کے نمازوں میں یہ رعایت اختیار کی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر نماز سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھی ہے۔ بخاری رقم 1104، مسلم رقم 1619۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیات میں قصر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگ سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ چنانچہ حضور نے نمازوں میں کمی کی اس رعایت کا اطلاق تعداد رکعت پر بھی کیا اور اوقات نماز پر بھی، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 کر کے اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے بھی نماز ادا کی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طرح قرآن مجید کی اساسات پر مبنی ہیں اور اس معاملے کی مزید تفصیلات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میزان کے باب نماز میں
نماز میں رعایت کے عنوان کے تحت تفصیلی بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ احناف کو چھوڑ کر دیگر ائمہ ان رعایتوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے پس منظر میں یہ چیزیں اجنبی ہیں، تاہم میں جس حد تک ضرورت ہوتی ہے ان رعایتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ البتہ بعد میں سری لنکا کے سفر میں میں نے یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھی تھی، ورنہ اس سے قبل تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ جو در حقیقت نہیں ہوتی ڈھونڈ کر نماز پڑھتے تھے۔ خود میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا اور بارہا دوسروں کے لیے مشقت اور راستہ بند کرنے کا سبب بنتا تھا۔ البتہ ایک دفعہ امریکہ سے واپس آتے ہوئے سعودی ایئر لائن کے جہاز میں دیکھا تھا کہ باقاعدہ نماز پڑھنے کی جگہ بنی تھی جس میں سکون سے نماز پڑھی تھی۔ جوانی کا طوفان اور ہمارا رویہ۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو آئل سیٹ والی لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پہلے ہی آپ کے لیے دعا کر چکا ہوں، لیکن کوئی خاص دعا ہو تو بتائیں تاکہ وہ کروں۔ اس پر اس نے اپنی دردناک کہانی سنائی جو ایک ناکام محبت کی داستان تھی۔ وہ صرف ناکام محبت کی داستان ہی نہیں تھی بلکہ ذہنی پریشانی میں خودکشی کی سرحدوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ نوجوان جب بالغ ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا تعلق ان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا نفسیاتی وجود جنم لے رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے احساسات و جذبات اور خواہشات کے در پر اجنبی مگر بہت دلکش خواب دستک دینے لگتے ہیں۔ مگر ہم لوگ جو اپنے بچوں کے کھانے پینے اور کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں اس معاملے میں ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ خاص طور پر شہری کلچر میں تو بلوغت کے بعد لڑکوں پر 15 سے 20 سال اور لڑکیوں پر 10 سے 15 سال گزر جانا معمول کی بات ہے۔ ہم جوانی کے اس طوفان سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں جو ہمارے بچوں کے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور OTT کی شکل میں جس طرح کا مواد اب کم و بیش ہر نوجوان کی دسترس میں ہے، ایسے میں جوانی کے طوفان کو غلط سمت میں موڑنے کے لاتعداد ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے سماج میں ان زندہ حقائق سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا معمول کی بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوانوں کی جوانیاں بھٹکتی، بہکتی اور سسکتی ہوئی گزرتی ہیں۔ طوفان اور مقام صدیقیت۔ اس دوران میں کھانا پیش کیا گیا جسے کھاتے ہوئے ہم لاہور کے قریب پہنچ رہے تھے کہ ایک حقیقی طوفان نے ہمیں آ گھیرا۔ عام طور پر جہاز جس بلندی پر سفر کرتے ہیں وہاں ایئر پاکٹس تو آ جاتے ہیں مگر موسمی اثرات نہیں ہوتے، مگر چونکہ ہم اتر رہے تھے اس لیے کافی نیچے آ چکے تھے۔ عین اس وقت ہم ایک طوفان کی زد میں آ گئے۔ میں نے زندگی کا پہلا فضائی سفر 1988 میں عمرے کے لیے کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے سفر کیے ہیں، مگر ایسے خوفناک طوفان سے سابقہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا۔ جہاز اس میں بری طرح ہچکولے لے رہا تھا، لوگوں کی زبان سے چیخیں اور خدا کا نام بیک وقت نکل رہا تھا۔ میرے ارد گرد بیٹھی دونوں لڑکیوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی غیر متوقع تھی۔ فلائٹ اڑنے پر جس طرح انہوں نے ویڈیو بنائی تھی وہ عام طور پر جہاز میں نئے بیٹھنے والے بناتے ہیں۔ سیدھی طرف والی کے ہاتھوں پر لگی مہندی سے خیال ہوتا تھا کہ وہ غالباً نئی دلہن تھی۔ دونوں کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی حالت باقی لوگوں سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی مدد مطلوب تھی، اس لیے اس نے اس بندہ عاجز پر اس صورتحال کو بالکل غیر مؤثر کر دیا، جس کے بعد میں نے دونوں کو ایک سے زیادہ دفعہ یقین دلایا کہ جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے چہرے پر چھائے اطمینان اور لہجے کے یقین سے دونوں کو بہت ڈھارس ملی، وگرنہ چیخنے والوں میں وہ شاید بہت آگے ہوتی۔ خیر، خدا خدا کر کے جہاز اس طوفان سے نکلا۔ لاہور پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ طوفان بہت شدت سے لاہور پر برسا تھا،
جس کے بعد تمام فلائٹس کا رخ موڑ دیا گیا تھا، مگر ہمیں یہ طوفان لاہور پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مل گیا۔ بہرحال طوفان گزرنے کے بعد دونوں کی جان میں جان آئی۔ میں نے دونوں کو سمجھایا کہ اس طرح کا طوفان خدا کے جلال کی ایک علامت ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس طرح کی چیزوں سے یہ حقیقت دریافت کر لے کہ قیامت کے دن خدا کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نے دونوں لڑکیوں کو یہ بات سمجھائی کہ جس خدا کو مشکل میں پکارا جاتا ہے اسے آسانی میں نہیں بھولنا چاہیے، کم از کم نماز کا اہتمام مستقل طور پر کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایسا ہی واقع ہوا ہے، مصیبت میں وہ خدا کو پکارتا ہے اور نعمت میں اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے خدا کو کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ شرک، معصیت اور غفلت جیسی چیزیں جو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، مصائب میں زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کبھی مجھ سے یہ بحث کیا کرتے تھے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب موت قریب آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ انسان جیسا مصیبت میں ہوتا ہے ویسا آسانی میں ہو جائے تو مقام صدیقیت مل جاتا ہے۔ جناح لائبریری کی شوٹ۔ اگلے دن صبح سے شوٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا دن جناح لائبریری میں شوٹنگ کا تھا۔ باغ جناح میں واقع یہ ایک انتہائی شاندار اور تاریخی نوعیت کی عمارت تھی جو انگریزوں نے پنجاب فتح کرنے کے بعد 19ویں صدی کے وسط میں یہاں بنائی تھی۔ اس کا مقصد انگریز اشرافیہ کو وہ سماجی زندگی اور تفریحات فراہم کرنا تھا جو انہیں برطانیہ میں حاصل تھیں، جیسے تھیٹر، میوزک، کانسرٹ، مطالعہ اور باہمی ملاقات کی جگہ وغیرہ۔ پہلے یہ لاہور کا پرانا جم خانہ کہلایا جاتا تھا، مگر 1984 میں اسے ایک لائبریری میں بدل کر قائد اعظم لائبریری کا نام دے دیا گیا۔ اسے قبل انسان کی کہانی کی تعارفی قسط کے کچھ حصے یہاں شوٹ ہوئے تھے، مگر اس دفعہ یہاں شوٹ کرنے میں احمد صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ یہاں متعدد نوعیت کی شاٹس ایک ساتھ لے لیے جائیں۔ ان میں سے کچھ لائبریری کے اندر شوٹ ہونے تھے، کچھ اس سے باہر عمارت کے پس منظر میں، کچھ اسی باغ میں واقع جم خانہ کرکٹ کلب میں اور کچھ باغ کی روشوں میں۔ یہ تمام شاٹس الگ الگ قسطوں میں آنے تھے اور ان میں الگ الگ خیالات پیش کیے گئے تھے۔ سب سے زیادہ تفصیلی موضوع جو 2-3 شاٹس میں بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اس مادی دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے اختیار حاصل ہے۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ اسے اپنی مرضی سے یہ اختیار خدا کے حضور سلب کر کے اس پر خدا کی مرضی نافذ کرنی ہوتی ہے۔ اس اختیار کو خدا کی مرضی کے مطابق اختیار کرنے کی ایک مثال میاں بیوی کا تعلق ہے، جس میں مرد و عورت اپنی مرضی سے اپنے بے لگام جنسی جذبات کو میاں بیوی کے تعلق تک محدود کر دیتے ہیں۔ یوں وہ خاندان وجود میں آتا ہے جو معصوم بچوں کی جائے پرورش اور بزرگوں کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اس بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے 3 ماڈلز وہاں موجود تھے، ایک لڑکا، لڑکی اور ایک چھوٹی بچی۔ پہلے ماڈل لڑکی کو باقاعدہ دلہن بنایا گیا اور لڑکے کو دولہا۔ ماڈل لڑکی ویسے ہی دلہن بنی تھی جیسے آج کل کی دلہنیں بنتی ہیں، یعنی سینے پر دوپٹہ نہیں ہوتا بلکہ پیچھے ہوتا ہے تاکہ سینے پر موجود زیور اور قمیض کا اگلا حصہ جو بہت مزین ہوتا ہے پوری طرح نمایاں نظر آئے۔ میں نے احمد صاحب سے کہہ کر اس لڑکی کا دوپٹہ سینے پر ڈلوایا۔ ان کے تفصیلی شوٹ ہو گئے تو ایک شوٹ میں دلہن کو لائبریری میں لے جا کر ایک میز پر بٹھا کر نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے دکھایا۔ اس شوٹ کے وقت میں احمد صاحب کے ہمراہ بڑے مانیٹر پر کیمرے میں شوٹ ہونے والی عکس بندی کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شاٹ اتنی خوبصورتی سے فلمایا کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے دلہن کا صرف چہرہ اور ہاتھ فوکس کیا تھا، مگر کمال کر دیا تھا۔ خاص طور پر لائبریری میں موجود لائٹوں کو جس طرح استعمال کیا تھا وہ بڑی مہارت کا کام تھا۔ اس شاٹ کی فلم بندی دیکھتے ہوئے مجھے 2 احساسات ہوئے، جن میں سے پہلا میں نے شوٹ کے بعد احمد صاحب سے بیان بھی کیا۔ وہ یہ تھا
کہ احمد صاحب جس مذہبی پس منظر کے آدمی تھے، اس میں آف کیمرہ اور آن کیمرہ انہوں نے بڑی حدود و قیود کا خیال کیا تھا، مگر کوئی فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے لیے بڑے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ احمد صاحب نے میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ غریب لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس شعبے میں آتی ہیں، اور پھر میک اپ والے، کیمرہ مین اور ڈائریکٹر وغیرہ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اس کی آخری حد دنیا بھر میں کاسٹنگ کاؤچ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا احساس اس وقت ہوا جب بار بار میں اس لڑکی کے چہرے کو براہ راست اور پھر اسکرین پر دیکھتا تھا۔ مانیٹر پر اس کی شکل اصل سے کہیں زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی۔ ویسے اس کا تجربہ مجھے ٹی وی پر کام کرتے ہوئے پہلے بھی ہو چکا تھا، جب ساتھ کام کرنے والی خواتین کو کیمرے کی آنکھ میں کچھ سے کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ کیمرے کی دنیا ہماری دنیا کی طرح ایک دھوکہ ہے۔ جب انسان اس دنیا کو شیطان کے کیمرے سے دیکھتا ہے تو یہ بہت حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ لوگ اس حسین دنیا پر ریجھ کر آخرت کے لافانی حسن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اسی حقیقت کی یاد دہانی کی کتاب ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں متاع غرور کے سوا کچھ نہیں۔ شوٹ کے آخری حصے میں ان دونوں عارضی میاں بیوی کو عام کپڑوں میں بچی کے ساتھ باغ میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جبکہ اس بیچ میں میرے کچھ شاٹس باغ جناح میں واقع جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ کے باہر شوٹ کیے گئے، جن میں پہلے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگتا ہوں۔ اس شاٹ کا مقصد اس سوال کا جواب دینا تھا کہ رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کے نتیجے میں معصوم بچے کیوں مار دیے جاتے ہیں۔ سپہر تک یہ شوٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد احمد صاحب کے ہمراہ لاہور کے ایک مشہور چھولے والے کے ہاں پہنچے کہ دوپہر کا کھانا کھائیں، مگر میں چونکہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تو میں نے رسمی طور پر ہی ساتھ دیا۔ اس کے بعد احمد صاحب نے مجھے ہوٹل چھوڑ دیا۔